بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود آیت اللہ العظمیٰ خامنئی خطیب منبر حسینی تھے اور وہ نفس گرم رکھتے تھے کہ آخر تک اپنی بعض تقریروں میں آخر میں چند جملے مصائب کے کہہ دیتے تھے اور پورا مجمع دھڑ مار کے روتا تھا۔ ادیب، خطیب، عالم، فقیہ، قائد، شہید، یعنی جیسے لگتا ہے کہ قرآن مجید نے مومنین کی عظمت کے جتنے ابواب کھولے ہیں وہ سارے ابواب اس شخصیت میں جمع ہو گئے تھے۔ کوئی معصوم نہیں تھے، مکتب معصوم کے پروردہ تھے۔ جیسے ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تفصیل سے نہ جانے کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی اگر وقت نہیں ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ علی کی فضیلتیں یہ ہے کہ علی بندہ حق نما تھے۔ علی وہ مخلوق تھے جن کو دیکھتے ہی خالق یاد آ جاتا تھا۔ سید علی خامنئی بھی وہ قائد تھے جنہیں دیکھ کر معصوم یاد آ جاتا تھا۔ ولی فقیہ تھا جسے دیکھ کر صاحب ولایت غدیر یاد آ جاتا تھا۔ اور دیکھیں کہ اس ایک شہادت کے آثار دنیا میں کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے بھی بہت سے منصوبے تھے، اس میں سے ایک منصوبہ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جو تمام مسلمان بکھرے ہوئے ہیں مختلف مسلکوں میں، یہ سب تسبیح کے دانوں کی طرح ایک سل کے گوہر میں پرو دیے جائیں۔ اور انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ امت واحدہ وجود میں آ جائے۔ امت واحدہ، ایک امت، متحد، موحد و متحد، خدا کے باب میں موحد اور آپس میں متحد۔ آپ دیکھیے زندگی بھر تو انہوں نے یہ کام کیا، مگر شہید ہونے کے بعد جو ثمرہ سامنے آ رہا ہے، پوری دنیا میں اس وقت عالم اسلام بیدار ہو چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب سنی شیعہ اختلاف درست نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہی شخص رہبر تھا اور یہی شخص قائد تھا اور اسی نے صحیح راستہ دکھایا۔ کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اور جیسے جیسے ان کی شخصیت کا مطالعہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ان کی عظمت سامنے آتی چلی جائے گی، اور پھر اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام نامی پر ان کے والدین نے جو ان کا نام رکھا تھا، انہوں نے اپنے آقا کی سیرت پہ کس طرح عمل کیا۔ مشہور ہے نا وہ واقعہ، آپ میں سے لکھنؤ میں کتنی بار، کروڑوں بار تو سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک شخص آیا اور کوفے میں جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا، زمانے خلافت ظاہری، اور دارالامارہ کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو دیکھا ایک فقیر ایک معمولی سی چادر یا ایک حصیر ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہا بھئی تم سے کیا؟ جب بہت اصرار کیا اور اس نے لہجہ تلخ اختیار کیا کہ بھئی تم کیوں پوچھ رہے ہو، میں امیر المومنین تک پہنچنے دو، تو کہا بھئی ہم ہی تو ہیں امیر المومنین۔ اسے حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی اس سطح پر بسر کرتا ہوں جس سطح پر میری مملکت کا غریب ترین انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے واقعہ، اور یہ آقا کی سیرت تھی۔ معصوم کوئی نہیں بن سکتا، علی ابن ابی طالب کوئی نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم ان کی سیرت سے درس لے کر ایسا قائد تو بن سکتا ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ چلیے آپ پناہ گاہ میں، تو کہا کیا پوری امت کے لیے پناہ گاہ ہے؟ اگر پوری امت کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے تو میں کس لیے پناہ گاہ میں جاؤں گا؟ یہ درس کہاں سے ملا تھا؟ امیر المؤمنین، امام المتقین،
علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم، ممبر سے عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے رنگ رخ کے ذرا ذرا سے تغیر سے دقیق دقیق معانی روشن ہو جاتے تھے. کئی مرتبہ ان کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل ہوا، اور ہر مرتبہ ایک نئی زندگی، نئی روحانیت، نیا عرفان لے کر واپس آیا وہاں سے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، بشارت دے دیجئے ان صابرین کو کہ جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں. یہ جملہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہوں. یہ جو قالو ہے یہ بیان قال نہیں، لسان حال ہے. یعنی یہ صرف زبان سے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ گفتار کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں کہ مصیبت پڑے، کسی پر بھی مصیبت پڑے تو وہ یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے کہہ دے تو اس کا یہ اجر ہے جو دوسری آیت میں بیان ہوا. نہیں، یہ جو جملہ ہے نا اس میں دونوں جہتوں سے یہ دلیل موجود ہے، خود متن میں آیت میں، کہ یہ لسان حال ہے. ہر کس و ناکس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ادا ہوتا ہے نہ قبول ہوتا ہے. صرف ان افراد کی زبان سے یہ جو بشارت ہے ان کے لیے جو پہلے صابرین میں شامل ہوں، پھر یہ کہیں. واضح ہوئی بات؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. یعنی پہلے آپ کو صابرین کی صف میں شامل ہونا ہے، پھر زبان سے یہ جملہ ادا کرنا ہے. تو اصلاً یہ جملہ جو ہے وہ لسان حال ہے، صدائے حال ہے، صرف ایک مقال نہیں ہے. یہ وہ قرآن ناطق کا جملہ ہے جسے قرآن صامت نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے کہ یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے، سب سے پہلے زبان مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ادا ہوا تھا. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ اسے داخل قرآن کر دیا. اب اگر کوئی یہ کہے، یعنی قند مکرر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس میں مبالغہ ہے اور یہ روایت ضعیف ہے اور یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کسی کے ہاں، تو میں عرض کروں کہ اس کی شہادت داخلی خود آیت میں موجود ہے. آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بشارت دیجئے صابروں کو اور ان سے یہ کہیے کہ وہ یہ کہیں. قرآن مجید یہ دستور نہیں دے رہا ہے کہ جب مصیبت پڑے تو یہ کہیں، بلکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے بشارت ان صبر کرنے والوں کو دے دیجئے کہ جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی ادبی ضرورت سے، ورنہ قرآن مجید میں ہے قالو، یعنی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں پر جن پر مصیبت پڑی تو انہوں نے یہ کہا. اور ہمارے آپ اب جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کا جملہ ہے تو مفسر پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ یہ کس کا جملہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان شخصیتوں، ان ہستیوں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی. تو بات مفہوم سے مصداق تک پہنچ گئی. اب اگر کوئی مفسر تفسیر لکھے اور صرف لفظی تفسیر بیان کر کے گزر جائے، مصداق کی نشاندہی نہ کرے تو تفسیر مکمل نہیں ہوگی بلکہ خیانت ہوگی.
اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا راستہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہی نہ کریں تو یہ خیانت نہیں ہے؟ پیغام کو ادھورا پیش کرنا نہیں ہے؟ شخصیتوں کا بیان کرنا ضروری ہے؟ جیسے وہاں سورہ حمد میں پورے قرآن میں آپ تتبع کیجئے گا، ادھر کوئی بات ایسی آئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فوراً بر کی تعریف نہیں بیان کی گئی بلکہ بر کی تعریف بیان کی گئی۔ اب ظاہر ہے لکھنؤ ہے، ساکت ہو گیا مجمع، لیکن علماء جو ہیں وہ بر یعنی نیکی کے مفہوم کو قرآن مجید نے نہیں پیش کیا بلکہ نیک لوگوں کے کردار کی طرف متوجہ کیا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخر پر ایمان لائے، اور یہ نیکی کرے اور وہ نیکی کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، فوراً مفہوم کو مصداق سے جوڑنا یہ قرآن مجید کی خاص صنعت ہے، تاکہ کبھی بھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن کی عبارتیں کافی ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہیں بھی کسی پورے قرآن میں یہ مناظرانہ بات نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے، دل سوزی کی بات ہے۔ اسلوب قرآن یہ ہے کہ قرآن مفاہیم پر، کانسیپٹس پر، نوشنز پر صرف انسان کو نہیں ڈالتا، نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ مصداق تک پہنچاتا ہے، اور مصداق بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، مصداق بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے، نام نہیں پیش کرتا مصداق کا، اس لیے کہ نام رکھ لینے سے کوئی مصداق نہیں بن جاتا۔ مصداق بھی اس احتیاط سے پیش کرتا ہے کہ نہ مفہوم میں تحریف ہو سکے، نہ مصداق میں تبدیلی آ سکے۔ یہ جواب تو ہے بہت سے حضرات دے چکے ہیں کہ صاحب صفات سے پہچنوایا ہے خدا نے۔ اگر قرآن مجید میں نام گرامی علی ابن ابی طالب ہوتا کہ اے محمد آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد علی ہی وصی اور جانشین اور خلیفہ اور امیر المؤمنین ہوں گے، تو وہ قبیلہ جو نام علی کا دشمن تھا، ہر فرد اس قبیلے کا اپنی اولاد کا نام علی رکھ لیتا، اور پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نام لکھ دیتا خدا تو مسئلہ حل ہو جاتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر تو گھر گھر جنگ چھڑ جاتی۔ یہ کہتے ہیں وہ جس علی کا ذکر قرآن میں ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، وہ علی جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، گھر گھر جنگ ہوتی۔ تو نام لکھ دینا، نام کا شامل کر دینا مسئلے کا حل نہیں تھا، قیامت تک کے لیے مسئلے کا حل یہی تھا کہ اس میں موصول کے ساتھ صلہ ایسا لایا جائے کہ خلافت بلا فصل رہے، اس طرح صفات بیان کیے جائیں کہ مصداق مبہم نہ ہونے پائے۔ ایک سلسلہ، کوئی ایک سلسلہ جو خالص عربی ہو، سارے سلسلے عجمی، سارے سلسلے ایرانی، 800 سال تک پورا ایران سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سنی مذہب پر تھا۔ ایک عرب تھا جس نے جا کے ایران کو شیعہ بنایا۔ ایک عرب تھا جس کا نام ہے علامہ حلی۔ اچھا، شیعہ جن اماموں کو مانتے ہیں یہ کیا ایرانی ہیں؟ حضرت علی ایرانی تھے، امام حسن ایرانی تھے، امام حسین ایرانی تھے، امام زین العابدین ایرانی تھے، امام محمد باقر ایرانی تھے، امام جعفر صادق ایرانی تھے۔ 12 امام میں سے سب بنی ہاشم کی نسل، ذریت مصطفیٰ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ مذہب کا تعلق ایران سے ہے اور مجوسی ہیں یہ، اور مجوسیت و مجوسیت و مجوسیت و مجوسیت 800 برس میں. اور جتنے بڑے میں نے گنا دی فہرست، یا تو اس فہرست سے تبرہ کر لیجئے یا آج سے یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ شیعہ مذہب ایران کی دین ہے. پورا سنی مذہب شروع سے آخر تک، اصول، فقہ، حدیث، تصوف، سب ایران کا دین ہے. اور شیعہ مذہب از اول تا آخر خالص عربی ہے، ہاشمی ہے، محمدی ہے، مدنی ہے، مکی ہے، حجازی. اب ایک جملہ اور کہوں. اب جو جملوں میں فاصلے ہیں نا، وہ فاصلے آپ خود پورے کر لیجئے، آپ کی فراست ایمانی اور آپ کی ذہانت علمی. وہ جو سچا شیعہ ہے وہی حقیقی سنی ہوتا ہے. یہ کوئی تفرقہ پردازانہ بات نہیں ہے، سن کے جائیں. جو برادران شیعہ ہیں، جو برادران سنت ہیں، میں تفرقے کا قائل نہیں ہوں. میں ان جھوٹے پروپیگنڈوں کا جواب دے رہا ہوں جن کی کوئی اصل و اساس نہیں ہے، تاکہ دونوں طرف کے لوگ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. جو سچا سنی ہے وہی سچا شیعہ ہوگا، اور جو سچا شیعہ ہے وہی سچا سنی ہوگا. اور اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیعیت کی تاریخ بتاؤں، جتنے صحابہ تھے پیغمبر کے، منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. جتنے صحابہ تھے سب شیعہ تھے، منافقین کو چھوڑ کر جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے. استدلال کے ساتھ عرض کروں گا، سیمینار منعقد کر لیجئے، ہفتے بھر کا، 10 دن کا، مہینے بھر کا سیمینار. جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے، جس کا جی چاہے مباہلہ کر لے. جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے بجز منافقین. بس شیعہ دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے جو بالکل مخلص تھے، ایک ویسے تھے جیسے آج کل کے ہمارے شیعہ کے اوقاف کے متولی صاحبان ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پروردگار جگ جگ سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے. ہمارے قائد ملت جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ تشریف فرما نہیں ہے اس وقت مجلس میں، لیکن پھر بھی میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اوقاف کو بچانے کی مہم لگائے ہوئے ہیں. خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے. میرا جملہ یاد رکھیے گا، جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے بجز منافقین. بس شیعہ دو طرح کے تھے، ایک وہ جو مخلص تھے، جان بھی نثار کر دیتے تھے مولا کے اشارے پر. ایک وہ تھے جو زندگی بھر جب مشکل پڑتی تھی مولا علی کو پکارتے تھے، مگر جو مولا کی چیز تھی، ملکیت تھی، اسے ہضم کر جاتے تھے. جو ہمارے اوقاف کے متولی صاحبان کرتے ہیں، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، وقف کے خردبرد، وقف میں خردبرد. اچھا، اب جب صحابہ کی بھی فہرست دیکھیے گا کہ صحابہ میں بھئی صحابہ تھے، انہوں نے تو کہہ دیا سب شیعہ تھے، تو اس میں زیادہ تر عجمی رہے ہوں گے؟ جی نہیں. جو ان تمام صحابہ میں سب سے بڑے شیعہ کہلاتے تھے وہ 4 تھے: جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار. ایک ایرانی تھا، باقی سب عرب. واضح ہے نا؟ یہ باتیں کہ یہ ایرانی ہیں اور وہ تورانی ہیں اور وہ ترکی ہیں اور وہ حجازی ہیں، یہ چھوڑ دیں. اصل دین کو پہچانیں، حق کو پہچانیں اور اس سے وابستہ ہو جائیں. اور یہ یاد رکھیے، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، مقام ختم نبوت کی قسم، جو سچا شیعہ ہوگا وہی سچا سنی ہوگا، جو سچا سنی ہوگا وہی سچا شیعہ ہوگا. کسی تفرقے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، مولا بھی سب کا ایک
اہل سنت بھی یہ اس روایت کی تردید نہیں کر سکتے، من کنت مولا فہذا علی مولا، تردید نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات بڑھتی چلی گئی۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس نے مفاہیم صرف نہیں پیش کیے، کانسیپٹس، تھیوریز، آئیڈیالوجیز نہیں، مفہوم پیش کیا، فوراً بلا فصل مصداق کے سے گفتگو جوڑ دی۔ تو قرآن مجید اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ مصداق اور مفہوم کو ساتھ ساتھ نہ رکھیں، اور مصداق بھی اس طرح پیش کیا کہ آپ مصداق کو بدل نہیں سکتے۔ ایک جملہ اور عرض کر لوں، بات نام کی تھی، ارے نام بھی بعض حضرات ضرورتوں سے بدل دیتے ہیں، نام بدلے جا سکتے ہیں، کردار نہیں بدلا جا سکتا، سیرت نہیں بدلتی، اوصاف نہیں بدلتے، نام تو بدلے جا سکتے ہیں، اور نام ایک سے زیادہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اچھے سینس میں بھی برے سینس میں بھی، دونوں طرف سے۔ ہاں، جس میں مثلا زیادہ خرابیاں ہوں اس کے کتنے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ اب بتائیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کتنے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ کتنے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ یہ تو نام لے کے میں نے گستاخی کی، ممبر سے معذرت، مگر مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے نا، مجبوری ہوتی ہے، تاریخ محفوظ رہے۔ برے کرداروں میں بھی اگر کسی ایک شخص میں برے کردار جمع ہو جائیں اس کے نام بھی بہت ہو سکتے ہیں، اور اگر اچھے کردار، اچھے اوصاف، اچھی نعتیں، اچھی کوالٹیز، اچھے کیریکٹرسٹکس، اچھی کوالٹیز، اچھے ویلیوز، اچھے اقدار جمع ہو جائیں اس کے بھی نام پھر اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ جملہ بھی دہرا دوں جو لکھنؤ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ علی کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ کہاں نہیں ہے۔ ہر سورے میں علی کا نام موجود ہے، بلکہ ایک سے زیادہ۔ یہ صرف شاعرانہ بات نہیں ہے، ہر سورے میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود ہے، حسن کا نام موجود ہے، حسین کا نام موجود ہے، اہل بیت اطہار کے اسامی اوصاف کے ساتھ موجود ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نام ہیں، اللہ کے کتنے نام ہیں، بہت نام ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی احصاء نہیں کر سکتا۔ پروردگار کے اسامی، اسماء حسنہ، اسماء عظمیٰ، کوئی ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ یہ تو 99 ناموں کی ایک مختصر سی فہرست ہے جو اسماء حسنہ والی حدیث میں موجود ہے۔ خود اصول کافی میں ایک حدیث موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، تو آپ نے فرمایا 4000 نام ہیں، اور یہ 4000 برسبیل حصر نہیں ہے کہ 4000 ہی ہیں، 4000 بیان کثرت کے لیے ہے، یعنی اللہ کے بہت نام ہیں۔ آپ جو دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں اس میں کتنے نام ہیں؟ دعائے جوشن کبیر کے ساتھ اگر دعائے مشلول پڑھ لیں اس میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اس کثرت کے باوجود کسی ایک نام سے بھی حقیقی، وجودی، قلبی، وجدانی وابستگی ہو جائے تو آپ کی ذات حق سے وابستگی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی چہاردہ معصومین کے انوار ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی وابستگی ہو جائے تو حق سے وابستگی ہو جائے گی۔ یہاں تک بات پہنچی، لیکن وہ بحث رہ گئی کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ قالو جو ہے یہ بیان مقال نہیں ہے، یہ لسان حال ہے۔ پہلے انسان صبر کے درجے پہ فائز ہو۔ صبر کے درجے پہ فائز ہونے کے معنی کیا ہے؟ اب بھی علمی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی لطف سخن کے لیے ایسی بات کہنی پڑتی ہے جو یاد بھی رہ جائے اور سب کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اب اگر صبر کی تفسیر بیان کروں تو وقت تو گزر چکا ہے۔ صبر کی علامتوں میں سے ایک علامت کم سے کم یہ ہے، صبر کی علامت
کہ کتنی ہی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، میدان چھوڑ کے صابر کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ صبر کی علامت ہے، میدان میں ڈٹے رہو۔ میدان تک بات کیوں گئی؟ اس لیے کہ یہ جملہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان جنگ میں ارشاد فرمایا تھا، میدان احد۔ یہ روایت اپنی نگاہ سے کتاب میں پڑھ کر تحقیق کر کے عرض کر رہا ہوں۔ میدان احد میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایسی جنگ کہ جو رسول اللہ کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان اپنی نافرمانی کی بنا پہ ہار گئے تھے۔ اور کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں جنگ احد میں؟ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ شخصیت جو مولا علی سے پہلے جس کا لقب اسد اللہ تھا، اسد اللہ و اسد رسولہ، ان کی شہادت ہوئی۔ دشمن نے حضرت علی کے قریب آ کر کہا حمزہ قتل کر دیے گئے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمت ٹوٹ جائے۔ آپ نے سنا رفتار میں ایک ذرا سی خفت بھی نہیں آئی۔ اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں تحیّو، اسے کہتے ہیں عشق الہی، اسے کہتے ہیں یہ شعور کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں وہ مرتبہ یقین کہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اصل زندگی وہی ہے جو عند اللہ ہے۔ وہ زندگی اصلی زندگی ہے۔ اس پر کمال یقین کی علامت یہ ہے کہ سنا حمزہ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کس لیے تھا؟ تاکہ امیر المومنین ٹھہر جائیں، ٹھٹک جائیں، رک جائیں، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جائے، رک جائے۔ سنا وہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہمیں حمزہ چچا کی شہادت کی اطلاع دے رہے ہو، ہم تو خدا کے ہیں اور خدا ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ۔ اس نازک اور عظیم موقع پر علی ابن ابی طالب کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا اور حضرت حق کو اتنا پسند آیا کہ فوراً قرآن ناطق کا جملہ قرآن صامت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور دلیل خود قرآن مجید میں داخلی شہادت موجود ہے۔ جن لوگوں نے حضرات معصومین کے فضائل، مصائب، کارنامے، جنگیں، جہاد، تعلیمات، ان کو سمجھا، جذب کیا، اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالا، ان میں سے ایک کا نام تھا علی خامنئی، ان میں سے ایک کا نام تھا علی لاریجانی۔ ہماری تاریخ 1400 برس کی تاریخ صبر کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے، جہاد کی تاریخ ہے۔ ہم سے کون آنکھیں ملا کے بات کر سکتا ہے؟ ہم غلامان حیدر کرار ہیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، جو لوگ علم رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس میں بعض روات کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے معصوم کو دیکھا نہیں مگر روایت کی، معصوم کا زمانہ پایا مگر دیکھا نہیں۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے نا، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے کو؟ کس جذبے سے جی رہے ہیں؟ صرف زبانی اعلان ہے امام زمانہ کا یا یقین ہے؟ اور اگر یقین ہے تو گویا آپ اس کیٹیگری میں شامل ہیں جنہوں نے امام کا زمانہ پایا، دیکھا نہیں۔ اور اگر امام کا زمانہ پایا، دیکھا نہیں مگر امام کی خاطر جان دی، تو پھر صبر کر کے سن لیجئے گا بلا تشبیہ۔ کچھ امام حسین کے صحابی وہ تھے جو کربلا میں حضرت کے ساتھ ہم رکاب شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن عقیل کربلا میں حضرت کے ہم رکاب تو نہیں تھے، جناب مسلم عقیل پہلے شہید ہو گئے تھے کوفے جا کر۔
انہیں کس کے ساتھ شمار کرتے ہیں؟ حضرت سید الشہداء کے ساتھ شمار کرتے ہیں؟ آج اگر کوئی شخص امام زمانہ پر کامل یقین رکھتا ہے اور اسلام کی خاطر جنگ و جہاد کر رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے تو وہ امام زمانہ کے ساتھ شہید ہونے والے کے قدموں میں شہید ہونے والوں میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بشرطے کہ معرفت بھی ہو اور یقین بھی۔ حادثاتی کوئی موت نہیں تھی نا، یہ اتفاقی موت تو نہیں تھی، سوچی سمجھی قربانی تھی، سوچی سمجھی۔ یہ وہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام زمانہ کا تصور زیر بحث لاتے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی کی کتنی تقریریں ہیں، ہر تقریر میں تقریر کے اختتام پر دعائے امام زمانہ پڑھتے تھے خود، اللہم کن لولیک الحجہ، پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ موجود ہیں تقریریں، نہیں موجود ہیں؟ جو شخص خود امام زمانہ کی دعا پڑھ رہا ہو اس کے تعلق سے سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں؟ کس کے وفادار ہیں آپ؟ کس کی خاطر کام کر رہے ہیں؟ وہ کون سے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیے تاریخ میں بہت سی قربانیاں ضائع ہوئیں، اس قربانی کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اسی لیے جیسے ہی خبر آئی تھی تو بلبلا کے میرے زبان سے ایک جملہ نکلا تھا لندن میں جب میں نے مجلس پڑھی، میں نے کہا پروردگار ملت اسلامیہ کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔